بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کی شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے اور مجھے اولاد کی خوشخبری ملی تھی۔ یہ دن میری زندگی میں بڑی منت و مرادوں کے بعد آیا تھا۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میرے چند رشتہ دار مجھے مبارکباد دینے کے لیے میرے گھر آئے تھے۔ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا تھا۔ میری بیٹی کے لیے جو پیارے پیارے کپڑے اور تحفے لائے گئے تھے، لوگ مجھے وہی دکھا رہے تھے۔ میں آس پاس دیکھ رہی تھی کہ میرا شوہر کہاں ہے، اس کو بھی یہاں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ مبارکباد دینے آئے تھے اور ویسے میرا شوہر صبح سے غائب تھا، فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ کہاں تھا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اچانک وہ کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ میرے شوہر آ گئے۔ میں نے اسے سلام کیا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں اپنی بیٹی کا پیٹ بھر رہی تھی، اس کو اپنے سینے سے لگائی بیٹھی تھی۔ میری بیٹی آج 7 دن کی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ میرا شوہر سلیم اچانک میری طرف بڑھا، میری گود سے بچی کو چھینا اور اس نے سب کے سامنے ایسی صفاقانہ حرکت کی کہ ہم لوگ سکتے میں آ گئے۔ آج تقریباً 1 سال گزر جانے کے بعد مجھے پھر سے خبر ملی تھی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ برا کرنے والے آدمی کو پھانسی ہونے والی ہے، لیکن اس نے مرنے سے پہلے ایک عجیب طرح کی خواہش کی تھی۔ وہ خواہش کیا تھی؟ ہم سب لوگ حیران تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ کبھی ایسی بات کر ہی نہیں سکتا۔ میں اپنی بچی کو اپنے کمرے میں لیے بیٹھی تھی جب میرا بھائی آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو، بالآخر آج ہمیں انصاف تو مل ہی گیا، لیکن جو چلا گیا وہ نہیں ملے گا۔ بھائی نے کہا کہ ہمیں بھی وہاں پھانسی گھاٹ جانا چاہیے، وہ باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہوگا۔ باقی لوگ ایسی حرکت نہیں کریں گے تو باقی جانیں بچ جائیں گی۔ میں نے کہا جس کے اندر میری جان تھی وہ تو اس دنیا سے چلی گئی۔ بھائی کہنے لگا نہیں، ہم جائیں گے، انصاف ہمارے لیے ہو رہا ہے تو ہم اس انصاف کو دیکھنے ضرور جائیں گے۔ اس نے مجھے تاریخ بتائی کہ فلاں تاریخ کو ہم نے جیل میں جانا ہے۔ لیکن جب ہم وہاں گئے تو میں نے سوچا تھا کہ جب اس کے منہ سے آخری چیخ نکلے گی، وہ چیخ سننا چاہیں گے۔ میرے بھائی نے بہت نفرت سے کہا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ واقعہ نہیں بھولتا جب اس نے معصوم بچی کو مارا تھا۔ ہم لوگ جیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں جب گاڑی میں بیٹھی تو باہر راستوں کی طرف دیکھتی رہی۔ میں ہر وقت روتی دھوتی رہتی تھی۔ میری زندگی کے اوپر ایک بہت بڑا داغ لگ گیا تھا اور جس نے یہ سب کچھ کیا تھا آج اسے سزا ملنے والی تھی۔ وہ پھانسی کا مجرم تھا۔ ہم سب لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس وقت اس سے پھانسی ہوگی اور آپ لوگ سائیڈ والے کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر مجرم سے ملنا چاہیں تو مل بھی سکتے ہیں۔ آخری دفعہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ ہم سوچ کے بتائیں گے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اس کی آنکھوں میں موت کا ڈر ہے یا نہیں۔ میں چپ ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ مجھے اس سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ پھانسی کے مجرم سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، لیکن اس نے بڑی عجیب سے آخری خواہش کی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کی آخری خواہش کو پورا کرنا چاہیے یا نہیں۔ آج جو شخص پھانسی پہ چڑھنے والا تھا وہ میرا شوہر تھا۔ میں بیوہ ہونے والی تھی، لیکن اس نے جو حرکت کی تھی وہ ایسی تھی کہ یہ میری زندگی کا خوشی کا دن تھا، لیکن اس کی آخری خواہش بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ اس نے کہا کہ اس کی آخری خواہش کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں وہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی سے اکیلے کمرے میں ملنا چاہتا ہے۔ اس نے اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اور دوسرے حصے میں مجھے جیلر نے وہ بات بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کی شادی میں سب کچھ نیا ہوتا ہے۔ شادی کے شروع کے 1 ڈیڑھ سال کو آپ گولڈن پیریڈ کہہ سکتے ہیں۔ میری شادی اچھے لوگوں میں ہوئی تھی۔ میرا شوہر ایک خوبصورت جوان تھا، پڑھا لکھا تھا، اس کی نوکری بھی اچھی تھی۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میرے سسرال والے بھی برے نہیں تھے، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔
ابھی تک ہمارے گھر میں کوئی تلخی یا کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے 4-5 مہینے گزرے تو مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ میرا پہلا بچہ تھا اور میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرا شوہر باتیں بھی ایسی کرتا کہ میرا دل جیت جاتا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو سرپرائز دوں گی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ سلیم کو نہیں بتانا، میں انہیں خود بتاؤں گی۔ میری ساس نے کہا ٹھیک ہے، تم خود ہی بتا دینا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو مجھ سے ملا اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ جب وہ باتھ روم میں تھا تو میں نے بیڈ کے اوپر ایک چھوٹے بچے کی قمیض رکھ دی۔ مجھے چھوٹے بچوں کے کپڑے بہت پسند تھے اور مجھے بیٹیوں کی چیزیں زیادہ پسند تھیں، کیونکہ بیٹیوں کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے فراق، چوڑیاں، پونیاں، ان کو سجانے کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ لڑکیاں تو چھوٹی گڑیوں سے کھیلنے کی شوقین ہوتی ہیں۔ جب ان کی زندگی میں ان کی اپنی بیٹی جیسی جیتی جاگتی گڑیا آ جاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہتی ہیں، اس کو تیار کرتی ہیں، چھوٹی فراق پہناتی ہیں۔ میں نے بھی فراق ہی خریدا تھا۔ وہ میں نے بستر کے اوپر رکھ دیا اور نیچے ایک بڑے سے کاغذ پہ لکھ دیا کہ آپ پاپا بننے والے ہیں۔ خود میں پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ باہر آیا، تولیہ سے منہ صاف کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ میں کہاں چلی گئی۔ جب اس کی نظر بستر کے اوپر پڑی، پہلے وہ حیران ہوا اور پھر خوش ہوا۔ مجھے آواز دینے لگا۔ جب میں سامنے آئی تو بڑھ کے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ کیا تم ماں بننے والی ہو؟ میں نے کہا جی، آپ پاپا بننے والے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوا، میرے سر کے اوپر سے پیسے وار کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ کہنے لگا بہت اچھی خبر ہے، شام کو ڈنر کرنے چلیں گے۔ لیکن یہ بستر پہ فراق کیوں رکھا ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہونے والی ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم، مجھے یہ فراق اچھا لگا تھا اس لیے میں نے خرید لیا۔ آپ کو سرپرائز دینے کے لیے کوئی چیز تو رکھنی تھی۔ اور کوئی چیز نہیں تھی اس لیے میں نے فراق رکھ دیا۔ اس نے کہا اچھا۔ ایک پل کو اس کے چہرے پہ سنجیدگی آ گئی۔ میں نے کہا آپ کہاں کھو گئے؟ اس نے مجھے پھر سے گلے لگا لیا۔ جب میرا منہ دوسری طرف تھا تو اس نے وہ فراق ایسے جھٹکے سے زمین پہ پھینک دی جیسے وہ کوئی ناکارہ چیز ہو۔ میں نے شیشے میں یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ میرے شوہر نے پھر مجھے مسکرا کر دیکھا اور کہا چلو سب کو بتاتے ہیں اور میں مٹھائی بھی لے کے آتا ہوں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ ہماری اس بات کی خبر سب کو پتہ چل گئی تھی۔ میں نے اپنے سسرال والوں اور دوستوں کو بھی بتا دیا تھا، سب بہت خوش تھے۔ کہنے لگے کہ اچھا ہے، آج تو شادیاں تو ہو رہی ہیں لیکن بچے جلدی نہیں ہوتے، تم لوگ خوش قسمت ہو کہ اتنی جلدی سے اتنی بڑی خوشخبری مل گئی۔ میری ساس بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے اور ہم 2 بہنیں ہیں۔ کیا آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ آج کل ہر گھر میں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں؟ میری ساس نے کہا ہاں، بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں لیکن بس اللہ تعالیٰ اولاد تو دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو خواہش نہیں کہ آپ کے گھر میں پوتا ہو؟ وہ کہنے لگی پوتا بھی ہو جائے گا اور پوتی بھی ہو جائے گی۔ پہلے پوتا ہو یا پوتی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آج کل ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی، اس لیے کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اپنی ساس کی باتیں بہت اچھی لگی اور ان کی سوچ بہت پسند ہے۔ وہ اچھی عورت تھی اور میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ میرا شوہر تھا، چھوٹی نند تھی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور ایک دیور بھی تھا۔ اس کے کپڑے وغیرہ استری کر کے دینے ہوتے تھے۔ ہم لوگ اس گھر کو بڑی خوش اسلوبی اور بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھنے لگے میرے چہرے پہ بہت سے دانے نکلنے لگے اور میری ناک چوڑی سی ہو گئی۔ میرے شوہر نے تو میں کہا پتہ ہے، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہرے پہ دانے نکلتے ہیں اور ناک چوڑی ہو جاتی ہے، عورت کا منہ عجیب ہو جاتا ہے۔ تمہارے منہ پہ اتنے دانے، شاید بیٹی تو نہیں ہونے والی۔ میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں میرے منہ پر دانے نکل رہے ہیں اور ناک بھی پھول گئی ہے۔ وہ کہنے لگا جب بیٹا ہوتا ہے نا تو عورت کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے،
اسے بہت زیادہ الٹی آتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں اسے ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا چہرہ صاف رہتا ہے۔ تمہارا چہرہ تو خراب ہو رہا ہے، لیکن ویسے تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا میری ایک دوست تھا، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کے پورے چہرے پر چھائیاں پڑ گئی تھیں۔ اب کیسی باتیں کرنے ہیں، میں نارمل طریقے سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اچھا ادھر آؤ، تمہارا کیا کھانے کو دل کرتا ہے؟ میں نے کہا چپس، چاٹ، گول گپے، سموسے، پکوڑے۔ وہ میری باتیں ایسے سن رہا تھا جیسے میں کوئی مجرم ہوں اور وہ وکیل ہے۔ وہ میری ساری باتوں کو بڑے غور سے سن کر نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے کہا تمہارا کیک، مٹھائی، حلوہ اور میٹھی چیزیں کھانے کا دل نہیں کرتا؟ میں نے کہا نہیں، میرا میٹھی چیزیں کھانے کو دل نہیں کرتا، مجھے میٹھی چیزوں سے الٹی آتی ہے۔ اس نے کہا ویسے اگر عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہونا ہو تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ میٹھی چیزیں کھائے۔ میں نے کہا لیکن میں تو نمکین چیزیں کھاتی ہوں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میری ساس آ گئی، وہ مجھے بلانے آئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہم لیڈی ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ سے پتہ کروائیں گے۔ میری ساس نے کہا خبردار جو یہ حرکت کی، ہم جینڈر کا پتہ نہیں کروائیں گے۔ ویسے بھی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں اپنی بہو کو تیرے ساتھ نہیں بھیجوں گی، پتہ نہیں وہاں پہ کیا کیا کروائیں گے۔ میں نے یہ سب نہیں کروانا، جب سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے بار بار الٹرا ساؤنڈ کروانے کی؟ اور ہم نے کبھی پتہ نہیں کروایا تھا، اگر تیرے باپ کو پتہ چل گیا نا تو وہ تجھے چھوڑے گا نہیں۔ اور ویسے بھی جب ہمارے بچے ہونے والے ہوتے تھے تو ہم پتہ نہیں کرواتے تھے۔ میں اپنی ساس کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا سب کچھ ٹھیک ہے، صحت بھی اچھی ہے اور بچہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے۔ پھر میرے شوہر کے دماغ میں نہ جانے یہ بات کیوں بیٹھ گئی تھی، جب اس نے مجھے 2-3 دفعہ زیادہ ہی فورس کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ذرا پتہ کرواتے ہیں، تو میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پہلے تو وہیں کھوسا گیا، پھر کچھ سوچنے لگا اور بولا ہماری پہلی اولاد ہے، ہم نے شاپنگ نہیں کرنی کیا؟ اب تم کیا چاہتی ہو کہ ہم لڑکے اور لڑکی دونوں کی شاپنگ کریں؟ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں، جب معلوم ہو جائے گا بیٹا ہے یا بیٹی تو اسی کے حساب سے چیزیں لیں گے۔ میں نے کہا لیکن ایسی چیزیں بھی تو لے سکتے ہیں جو بیٹا اور بیٹی دونوں استعمال کر سکیں۔ تو وہ کہنے لگا ہماری پہلی اولاد ہے، ہم اس کے سارے جتن پورے کریں گے۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن امی نے تو پتہ کرانے سے منع کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا امی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلیں گے اور الٹرا ساؤنڈ کروا دیں گے، پھر میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تم اچھے سے شاپنگ کر لینا۔ میں تو عورت تھی، مجھے تو شاپنگ کرنے کا شوق تھا، اور اپنی اولاد کے لیے شاپنگ کرنے کا شوق کس کو نہیں ہوتا۔ اس لیے اس نے مجھے اپنی باتوں میں لگا لیا اور میں اس کی بات مان گئی۔ ساس کو بتائے بنا ہم ایک دن گھر سے نکل گئے۔ میری ساس کی عادت بہت اچھی تھی، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بہو کی حالت ٹھیک نہیں، تم اسے رکشوں میں بٹھاؤ گے، اس کی طبیعت خراب ہوگی۔ وہ کہنے لگا ہم ٹیکسی میں جائیں گے، پر پتہ نہیں کیوں اس دن میرا کچھ کھانے کا فرمائش کرنے کا دل کر رہا تھا۔ میری نند نے کہا کہ بھائی مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، مجھے پیزا کھانا ہے، تو میرے شوہر کو غصہ آ گیا۔ بندہ کوئی باہر کی ہوا بھی کھا لیتا ہے اگر انسان کا موڈ تھوڑا اچھا ہو تو کیا ہے۔ بھائی کہنے لگا کہ ہم میاں بیوی کے معاملے میں تم لوگوں کا کیا کام ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، اس طرح کی بات کرتی ہو، کباب میں ہڈی بننا چاہتی ہو۔ وہ یہ بات مذاق میں بھی تو کہہ سکتا تھا۔ یہ بات میری ساس نے بھی محسوس کی اور میری نند سائڈ پہ بیٹھ گئی کہ بھائی نے مجھے اتنی باتیں سنا دی۔ میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں اپنے شوہر کے سامنے اس طرح سے نہیں بولتی تھی، گھر والوں کے سامنے اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا کمرے میں تم مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہو، لیکن باہر تمہیں میری عزت رکھنی ہے۔ ہم لوگ جا رہے تھے تب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کو چھوٹی بہن کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر اس نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا کہ اسے پتہ ہونا چاہیے نا کہ میاں بیوی کے معاملے میں نہیں بولتے۔ میں نے کہا ہم واپسی پہ اس کے لیے لے جائیں گے، وہ کھا لے گی۔ میں نے کہا آپ آج کل اتنا غصہ میں کیوں رہتے ہیں؟ اس نے کہا بس تھوڑے دنوں کا غصہ ہے۔
مجھے کوئی اچھی خبر ملی تو میرا غصہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیسی اچھی خبر؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو شوہر نے مجھے کہا کہ تم جھوٹ بولو کہ تمہیں درد ہو رہا ہے تو تب ہی وہ الٹرا ساؤنڈ کرے گی، ورنہ ڈاکٹر کہے گی کہ آپ لوگ یہ کیوں پوچھ رہے ہو۔ میں نے جھوٹ موٹ کر کہہ دیا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا میں آپ کو الٹرا ساؤنڈ لکھ دیتی ہوں۔ اس کے بعد ہمیں اندر الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیجا گیا۔ مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ خیر جب الٹرا ساؤنڈ ہوا، رپورٹ ہاتھ میں آ گئی تو وہ رپورٹ والا رپورٹ دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ کچھ بتا بھی رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بچے کی پوزیشن ٹھیک ہے، پانی پورا ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ بچہ بیٹا ہے نا؟ تو اس نے کہا دیکھیں بچے کی پوزیشن اس طرح کی ہے کہ پتہ نہیں چل رہا وہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے ہم سے 1800 روپے لیے ہیں، اب آپ ہمیں یہ بھی نہیں بتا سکتے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ بعض دفعہ بچے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آپ 2-4 ہفتے کے بعد آئیے گا، تب شاید اس کی پوزیشن ٹھیک ہو جائے۔ میرے شوہر کو بہت غصہ آ گیا کہ اتنے جتن کر کے باہر نکلے، الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا، 1800 روپے بھی دیے، ٹیکسی والے کو بھی پیسے دیے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ کہنے لگا آج کا دن تو بڑا ہی فضول ہے۔ میں چپ کر گئی۔ میں نے کہا وہ چھوٹی کے لیے پیزا لیتے جائیں، تو کہنے لگا زہر لے جاؤں گا میں اس کے لیے، یہی اس کا پیزا ہے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ میرا شوہر اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا اچھا چھوڑیے نا، بس آئیں تھوڑی سی شاپنگ کر لیں گے، تھوڑی چیزیں بیٹی کے لیے لے لیں گے اور تھوڑی چیزیں بیٹے کے لیے لے لیں گے۔ اگر بیٹی ہوئی تو بیٹے کی چیزیں رکھ دیں گے، اگلی دفعہ استعمال ہو جائیں گی، چیزیں کون سا خراب ہوتی ہیں۔ اس بات کو اس نے جواب نہیں دیا اور کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے، زیادہ باتیں نہیں کرو۔ جب ہم گھر گئے تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری ساس نے کہا کہ اسے کیا ہوا ہے، اس کا تو موڈ خراب لگ رہا ہے۔ میں نے کہا جی وہ راستے میں ٹریفک بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے ان کے سر میں درد ہو گئی۔ اس سے پہلے جب کبھی لڑائی ہو جاتی تھی تو وہ مجھے مناتا تھا، مگر آج کل ایسا نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں آج کل بہت زیادہ پریشان ہوں، عجیب پر باتیں اور حرکتیں کرتا تھا۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا پتہ نہیں تمہاری لڑکی ہوگی یا لڑکا۔ میں اب اس کی باتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو بیٹی کی خواہش ہے یا بیٹی کی؟ کہنے لگا مجھے بس صحت مند اولاد کی خواہش ہے، اگر بیٹا ہو جائے تو اس میں کیا برا ہے؟ بیٹے کی خواہش تو بڑے بڑے لوگوں نے کی ہے، نبیوں نے بھی اللہ سے بیٹے مانگے ہیں، میں بھی بیٹے کی خواہش کروں گا تو کیا یہ برا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ دیکھیں ہماری پہلی اولاد ہے، اگر بیٹی بھی ہو جاتی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ بیٹا بعد میں ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا نہیں، تم میری بات نہیں سمجھو گی۔ وہ ایک دن فون پر اپنے دوست کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، میں نے اس کی باتیں سن لی تھی۔ یہ ایسی باتیں تھی جیسے دو مرد آپس میں کرتے ہیں۔ مجھے کچھ ان باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں آئی تھی، میں صرف اپنے شوہر کی سائڈ کی باتیں سن سکتی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور پوری طاقت میں ہوں اور پوری جان میں ہوں، تو نے مجھے نہیں دیکھا، تیرے سے زیادہ مضبوط میری ہڈیاں ہیں۔ دوسری طرف سے وہ کیا کہہ رہا تھا یہ مجھے نہیں معلوم، اور میرا شوہر اپنے آپ کو اس کے سامنے مضبوط، طاقتور اور پورا مرد ثابت کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا 3 مہینے ہی رہ جائیں گے، ہو جائے گی یہ بات ثابت۔ بڑا آیا اس طرح کی باتیں کرنے والا، دوست ہے یا دشمن؟ ہم نے ایسی باتیں دوسروں کے لیے کی ہیں، لیکن ہم پہ یہ وقت نہیں آئے گا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری اولاد ہونے والی تھی۔ میں اندر تھی، مجھے نہیں معلوم تھا باہر سب کے رویے کیسے تھے۔ ایک نرس واپس آئی اور کہنے لگی آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بیٹی پیدا ہوتے ہی منہ بنا لیتے ہیں۔ اس دن اس ہسپتال میں اور بھی بہت سے لوگوں کے بچے ہوئے تھے، اور بھی عورتیں لائن میں لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہی تھی، پر مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے شوہر کی بات کر رہی ہو۔ میری ساس نے بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا، گھر میں سجاوٹ کی، کھانا پکایا، لوگوں کو بلایا، مبارکباد دینے کے لیے لوگ آنے لگے۔ میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا، سب لوگوں نے خوشیاں منائیں۔ میرا شوہر اس سب میں خاموش تھا۔ رات ہوئی تو میں نے کہا آپ نے بیٹی کو اٹھایا بھی نہیں؟ تو کہنے لگا میں اتنے چھوٹے بچے کو نہیں اٹھا سکتا، مجھے عجیب سا لگتا ہے، جب تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اٹھا لوں گا۔ لیکن اس نے میری بیٹی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ 7 دن کی ہو گئی تھی۔ آج بھی میرے کچھ رشتہ دار مبارک دینے آئے تھے۔
ایک دم میرا شوہر آیا اور میری بیٹی کو مجھ سے عجیب طریقے سے چھینا۔ چھوٹے بچے کو جب اٹھاتے ہیں اس کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، کمر کے نیچے سہارا دینا پڑتا ہے، لیکن اس نے ایسے اٹھایا جیسے کوئی بلی کے بچے کو اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے میری بیٹی کو اس دنیا سے روانہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا جسے بڑے بڑے لوگوں کو روانہ کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال کیا، ہمارے تو کان بند ہو گئے۔ 5 دفعہ بہت تیز آواز آئی تھی کمرے میں۔ اس وقت میرے دیور، اس کی بیوی، میرا بھائی اور چاچو موجود تھے۔ وہ بہت چلانے لگا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ میرے تو احسان خطا ہو گئے، میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے رشتہ دار اس کے پیچھے بھاگے لیکن اسے پکڑ نہیں پائے۔ میری حالت اتنی بری تھی کہ مجھے نیند کی دوائیاں دے کر سلایا گیا۔ مجھے بار بار غشی کے دورے آتے تھے۔ میں کہتی تھی کہ بس میری بیٹی کو کسی طرح واپس لے آؤ، پر میری بیٹی تو مٹی کے حوالے ہو گئی تھی۔ مجھ پہ یہ وقت بہت برا تھا۔ آج جب کہ اس کو اس کی سزا ملنے والی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں واپس سے ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ہم لوگوں نے بہت مصیبتیں جھیلی تھی، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔ کبھی قانون نے ہمیں ذلیل کیا تو کبھی پولیس والوں نے۔ بالآخر کافی عرصے کے بعد سلیم کو پکڑ لیا گیا اور اسے سزا ہو گئی۔ جج کو صرف اتنا کہنا ہی کافی تھا کہ اس نے اپنی 7 دن کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا ہے، اور اس نے فوراً سے فیصلہ کر دیا۔ اس نے کہا میں ڈبل تاریخیں بھی نہیں ڈالوں گا۔ صرف ایک تاریخ ڈالی گئی تھی، وہ بھی کچھ ثبوتوں کو جمع کرنے کے لیے۔ اس کے بعد فوراً سے فیصلہ سنا دیا گیا۔ وہ مفرور ہو گیا تھا، اس کو بڑی مشکل سے پکڑا گیا۔ کئی چھاپے مارے گئے، پھر وہ پولیس کی گرفت میں آیا۔ جب پولیس میں کے پاس آیا تو اس کی ایک ویڈیو بھی جاری ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں اس کی شکل دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے کیے پہ کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر کسی چوری کے مجرم کو بھی پکڑا جاتا ہے اور وہ پولیس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نیچے کو ہوتی ہیں، لیکن یہ پھر بھی منہ اٹھا کے کھڑا تھا، جیسے اس نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا۔ جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا تو کہہ رہا تھا کہ مجھے بیٹے کی خواہش تھی، اور میری دوستوں کے ساتھ شرط لگی تھی کہ جو جوان اور مضبوط مرد ہوتے ہیں ان کے ہاں بیٹیاں نہیں بلکہ بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ جب میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے میرے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ تو مضبوط مرد ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے غصے میں آ کر یہ سب کچھ کیا۔ پولیس نے کہا کہ اس کے دوستوں کو بھی پکڑا جائے اور ان کو بھی سزا کے طور پر 6 مہینے جیل کی ہوا کھلائی جائے جنہوں نے اس کا دماغ خراب کیا۔ لیکن یہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو ان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس نے آخری خواہش یہ کی تھی کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میرے بھائی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اسے کہہ دو کہ تم بات کرنا نہیں چاہتی۔ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ اس کی آخری خواہش پوری مت ہونے دو، اس کو اسی طرح سے اس دنیا سے جانے دو۔ میں نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی بات کرنی ہے۔ پولیس والوں نے مجھے کہا کہ آپ اس طرف آ جائیں، آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں۔ میں پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ سامنے ایک جالی تھی، جالی کے پیچھے سے اسے لے کے آنے والے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں اس کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا، کیونکہ یہی اس کی آخری خواہش تھی۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا تھا، وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اس نے ہماری اولاد کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اگر کوئی دوسرا بھی اس طرح کرتا تو انسان برداشت کر لیتا، لیکن جب اپنے ہی باپ نے ایسا کیا تو انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارا معاشرہ بڑا ظالم ہے۔ لوگوں نے مجھے طرح طرح کی باتیں بھی سنائی تھیں کہ اس پہ کیس کیوں کیا، اس کو کیوں پکڑوا رہی ہو۔ کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا تو وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گا۔ بیٹی تو چلی گئی ہے، اپنے سہاگ کو بچا لو۔ مجھے اس طرح کے مشورے ملے تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا تھا۔ یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ اگر یہی سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا، ان کی اولاد کے ساتھ ہوتا، تب بھی کیا یہی بات کرتے؟ میری ساس نے کوئی بات نہ کی۔ آج اس کو پھانسی چڑھنے والی تھی، لیکن میری ساس نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ جب سے میں اپنے گھر واپس آئی تھی تب سے میری ان سے بات نہیں ہوئی تھی۔ شاید وہ شرمندہ تھی، کیونکہ وہ ایک ایسے انسان کی ماں تھی جس کی اتنی گندی تربیت انہوں نے نہیں کی تھی۔ ماں باپ تو اچھی تربیت کرتے ہیں، لیکن اولاد کی صحبت بری ہو تو پھر وہ ایسے کام کر گزرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے میرا شوہر نظر آیا۔ اسے میرا شوہر کہتے ہوئے مجھے غصہ آ رہا تھا، لیکن کہانی سنانے کے لیے اور آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا بول رہی ہوں۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ انسان بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک ہی انسان سے نفرت اور محبت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا مجھے اس کے ساتھ محبت تھی یا نہیں،
یہ شادی سراسر ہمارے ماں باپ نے کروائی تھی، یہ ایک ارینج میرج تھی۔ پھر بھی مجھے اس کی باتیں یاد آنے لگی جو وہ مجھ سے کیا کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ انسان مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو میری اولاد سے اس سے بڑھ کر محبت کرے گا۔ مجھے وہ پل یاد آنے لگے جو ہم نے ایک ساتھ گزارے تھے۔ پھر مجھے وہ رات بھی یاد آ گئی جس کے نتیجے میں یہ یہاں کھڑا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے اندر بہت زیادہ غصہ بھر چکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان لوہے کی سلاخوں کو توڑ کر اس کے گلے کو پکڑ کر پھاڑ دوں۔ اس نے جب میرا نام پکارا تو میں نے کہا، میرا نام مت لو۔ یہ تم نے آخری خواہش کا ڈھونگ کیوں رچایا ہے؟ بولو کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، تم میری بیوی ہو، میری بات غور سے سنو، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ لیکن میں تم سے مدد نہیں مانگوں گا۔ تو پھر میں کس سے مدد مانگوں گا؟ دیکھو یہاں میری ماں بھی نہیں آئی، بھائی بھی نہیں آیا۔ یہ بات تو مجھے اس وقت محسوس ہوئی تھی کہ ہاں آج پھانسی کا دن تھا اور اس کے ماں باپ بہن بھائی میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میں بھی صرف تماشا دیکھنے کے لیے آئی تھی، اس سے ملنے کے لیے نہیں۔ اگر وہ اس طرح کی خواہش نہ کرتا تو میں اس سے کبھی بھی نہ ملتی۔ میں نے کہا، بہت اچھا ہوا کہ وہ لوگ نہیں آئے۔ اچھا ہے کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دینے والوں میں سے ہے۔ ویسے اچھے لوگوں کے گھر میں پیدا ہو کر تم ایک ایسے انسان بنے جس نے اپنی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار ڈالا۔ میں نے کہا، اچھا تم نے اس لیے بلایا کہ تمہیں موت کا ڈر لگ رہا ہے، یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، بھلا میں تمہیں کیوں بچاؤں گی؟ اس نے کہا، تم میرے نکاح میں ہو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے کہا، ہاں، ہم نے خلا کا کیس اس لیے نہیں چلایا کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ تم ویسے بھی مرنے والے ہو، تو میں اپنے اوپر طلاق کا ٹھپا کیوں لگواتی؟ میں تو بیوہ بنوں گی اور وہ بھی بڑے فخر سے۔ میری اس بات پر وہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نے بہت زیادہ حیرانگی دیکھی۔ ہم لوگوں نے واقعی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی اور نہ ہی میرے دماغ میں ایسی بات آئی تھی۔ ہاں البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مجھے میرے شوہر کو معاف کرنے کے مشورے دے رہے تھے، اور کل کو وہ لوگ یہی کہتے کہ اس کی تو طلاق ہو گئی تھی یا پھر اس نے خلا لے لی تھی۔ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے خلا کے لیے اپلائی کیوں کیا تھا۔ انہوں نے تو یہی کہنا تھا کہ اس کو طلاق ہوئی تھی، یہ طلاق یافتہ ہے۔ اسی لیے میرے ماں باپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم خلا کا کیس نہیں کریں گے، ہمیں قانون پہ بھروسہ ہے۔ ویسے بھی جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو میری جان خود ہی چھوٹ جانی تھی، میں نے بیوہ کہلانا ہے۔ وہ کہنے لگا، مہربانی کرو مجھے یہاں سے نکالو، میں بدل جاؤں گا، ہم پھر سے ایک ساتھ رہنے لگیں گے، ہمارے ہاں بیٹی ہوگی۔ اور میں اس کا نام وہ بول رہا تھا کہ میں فوراً وہاں سے نکل گئی۔ جب میں باہر آئی تو پولیس والا کھڑا تھا۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، اس کی آخری خواہش تھی کہ میری اس سے بات ہو جائے، وہ ہو گئی ہے۔ میں یہاں سے گئی اور اپنے بھائی کے پاس بیٹھ گئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے بتا دو۔ میں نے کہا، بعد میں بتاؤں گی، بس دعا کرو جلدی جلدی یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ آپ لوگ جانتے ہیں جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ایسے معاملات کے بعد بھی بیویاں اپنے شوہروں کو معاف کر دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، میرا شوہر ہے، میرے سر کا سایہ ہے۔ لیکن یہ تو میری اولاد کا دشمن نکلا تھا، میرے سر کا سایہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اور لوگوں سے بات کرنے کی اور ان سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ ان کے ساتھ اپنے دکھ کو بانٹ سکوں، کیونکہ میرے بہن بھائی تھے جو میرے دکھ کو سمجھ سکتے تھے۔ لیکن مجھے ایسی جتنی عورتوں اور لڑکیوں کے بارے میں پتہ چلا تھا ان میں سے زیادہ تر نے بعد میں صلح کر لی تھی اور اپنا کیس واپس لے لیا تھا۔ کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ میں بھی مرنا چاہتی تھی لیکن میرے ماں باپ نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم انصاف لے لیں گے اور ہمیں انصاف ملے گا۔ ہمیں اللہ کے انصاف پر بھروسہ تھا، تبھی تو آج یہ دن آیا تھا۔ میں باہر آ گئی۔ اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی قبر پہ جانا چاہتا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ اسے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا کہ ایک دفعہ باہر نکالیں گے تو کسی طرح سے بھاگ جائے گا۔ اس کی یہ خواہش بھی پوری کرنے کا انتظام کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ سیکورٹی اور لوگ تھے۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ سکتا ہے، لیکن شاید اس کے دماغ میں کوئی پلان ہوگا۔
پر ہم پولیس والوں کو کیا کہتے؟ بنا ثبوت کے یہاں پر کوئی بات نہیں مانی جاتی۔ وہ لوگ اسے قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے، ہم لوگ بھی ساتھ ساتھ چلے گئے۔ ہم لوگ تھوڑا پیچھے ہی کھڑے تھے۔ وہ قبر کے پاس گیا تو وہاں بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، تاکہ یہ ظاہر کر سکے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے لیے بڑا شرمندہ ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک عجیب سا منظر سامنے آیا۔ جب اس کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی تو وہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ میرا بھائی آگے بڑھا تو اس نے کہا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے قبر کے اوپر منہ رکھا ہوا تھا اور وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ لوگ اسے ہلا رہے تھے کہ اٹھو اٹھو، چلو وقت ختم ہو گیا، تمہاری پھانسی کا وقت ہو گیا، پر وہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے جھٹکے سے اٹھایا تو وہ ایک طرف کو گر گیا۔ پولیس والے حیران رہ گئے۔ میرے بھائی نے کہا، لگتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ بے ہوش ہونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ میں آگے بڑھی اور میں نے پولیس والوں کو سب کچھ بتا دیا کہ یہ جب مجھ سے ملا تھا تو کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے بھگانے میں میری مدد کرو، میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ یہ بے ہوشی کا ناٹک کر رہا ہے۔ لیکن اس پر ایک شخص نے آگے بڑھ کر چیک کیا اور کہا کہ یہ مر چکا ہے، اس کی سانسیں رک چکی ہیں۔ ہم واپس جیل میں آ گئے۔ ڈاکٹر کو بلا کر کنفرم کروا لیا گیا تھا کہ وہ واقعی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی لاش اس کے گھر پر بھیج دی گئی تھی۔ میں واپس اپنی بیٹی کی قبر پہ آئی اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ لوگ بھی حیران تھے۔ وہ تو یہاں سے بھاگنے کے لیے شاید ناٹک کر رہا تھا، اور قبر کے اوپر بیٹھ کے رونا بھی اس کا ایک ناٹک ہی تھا۔ لیکن اچانک اس کی جان نکل گئی۔ میں اپنی بیٹی کی قبر پہ بیٹھی اور رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا انصاف ہو گیا میری جان، میری ننھی پری، میری چھوٹی سی پھول جیسی بیٹی۔ تم تو اس دنیا میں ابھی ابھی آئی تھی، تم نے ٹھیک سے اپنی ماں کو دیکھا بھی نہیں تھا، میں نے تمہیں محسوس بھی نہیں کیا تھا اور تمہیں مجھ سے دور کر دیا گیا، تمہیں میری زندگی کا سب سے بڑا منظر بنا دیا گیا، اور تم ہمیشہ میری سوچوں میں رہو گی، میرے دل میں رہو گی۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی، تم میری جان ہو۔ تمہیں میں نے اپنے جسم سے پیدا کیا تھا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ تمہارا باپ تھا، یہ ہم دونوں کی بدقسمتی تھی۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میری بیٹی نے اپنا بدلہ لے لیا۔ جب وہ آدمی اس کی قبر پہ سر رکھ کر رونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا تو شاید کسی طرح وہیں پر اس کی جان نکل گئی۔ بہت اچھا ہوا، اس کے ساتھ میرے دل میں کوئی افسوس نہیں۔ میں آپ سب سے بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کو عذاب سمجھنا چھوڑ دیں، بیٹیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، ان کی اچھی پکچرز اور ویڈیوز بنائیں، ان کو اپلوڈ کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور انہیں دکھائیں کہ جس گھر میں بھی بیٹیاں ہوں یہ کوئی عذاب نہیں۔ اس چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس میں کچھ برا نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا بہت بڑی پاور ہے، اسے استعمال کریں اور اپنی بیٹیوں پہ فخر کریں، ان کے پیدا ہونے پہ خوشیاں منائیں، تاکہ معاشرے سے یہ چیز ختم ہو جائے جو ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آئندہ سے کسی ماں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔